جی میں پیچھی اینو اسلام نہ اندر ہوں تصور سے یا لوگوں نے آویز خام خیالی سے برائے کرم رہنمائی فرماوی دیو جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک میں نے اعلیٰ حضرت نو صدقہ نصیب کرے کہ بدی بات تو میں یاد نہیں جائے سوال میں. اگر بدھانو جواب ایک ہی ہوتا نا تو معافی دیتے. جواب بھی اموک نہ الگ الگ چھے. تو سو کروں. اچھا ہوں જ્યાં સુધી જવાબ આપતો રહું સ્ક્રીન પર લખેલું રહેશે તો આપણા જે વ્યુઅરશિપ છે ને એ ઘટી જશે. ગુજરાતીમાં બોલતો રહીશ એ બધા બધાને તો સમજ ના પડે ને. ગુજરાતમાં ધમાલ થઈ જશે, ગુજરાતી જે હોય છે રાજી થઈ જશે. લેકિન અહીંયા જે બેટા જેવી બિચારા मतलब बात अमुक तो चलती पकड़ से कि यार मुझे पल्ले नहीं पड़ता क्या बोल रहा है. तो एक एक सवाल हो ना अथवा एक टॉपिक पर હોય જેનું તમે મદની તો છો જ ને તમને ખબર હોય કે જવાબ શું મળવાનું તો યસ એન્ડ નો, યસ ઓર નો માં જવાબ થઈ જાય. જાણે અમુક શરૂના છે બે ત્રણ તો એમાં તો એક જ જવાબ છે, બે ત્રણ ચાર જે છે ને હવે એ બધા મને યાદ નથી. બિસ્તર પર બેઠવું બેસવું એ બી મના નથી આંબેલાની. અચ્છા બચ્ચા બીમાર પડી જવાની બે વાતો એમાં બયાન થઈ જાય, એમાં બી કોઈ જાન નથી. એ બધા યા તો લખેલા હોય આપણી પાસે તો હું મતલબ જવાબ આપી દઉં. સ્ક્રીન પર એટલી વાર સુધી ચલાવ રાખવું મુનાસિબ નથી. શું કરવું છે? તો બી બધા યાદ તો નહીં રહે ને બી ખેર. गुजराती में सवाल जवाब में પોતે ઇન્ટરેસ્ટેડ છું. ગુજરાતી તબકો બી લાખોમાં છે, મેમણ તબકો બી દુનિયામાં લાખોમાં છે. મતલબ હિન્દમાં તો ઘણું હોય, મતલબ હિન્દ में પછી અમેરિકા, સાઉથ અફ્રીકા, મેમણ ઘણી જगह यूके बिरादरी भरी हुई. तो उर्दू इतनी नहीं समझते इतनी, तो मैं क्लिप इनके निकालता भी हूँ. लेकिन और इस्लामी भाई भी हमारे पास ऐसे हैं अपने माशाअल्लाह जो मुख्तलिफ इस तरह के ग्रुप्स में ये दुनिया भर में आम करते हैं. हमारा इसका भी छोटा मोटा नेटवर्क है. मेरी सुस्ती है, मैं दे नहीं पाता है पूरे क्लिप अब आजकल की. तो इसलिए तो ये तो मैं खुश हुआ था कि चलो यार कुछ काम मिला अपने को, लेकिन ये बहुत बड़ा काम दे दिया. یہ جو آخری جو ان کا سوال تھا گجراتی میں ہی تھا، لیکن اگر آپ اس کو اردو میں تھوڑا سا لے لیں کہ ان کے نے بتایا کہ ان کے کوئی رسم ہے کہ دیور اپنی بھابھی کو چانٹا مارتا ہے. یہ کوئی رسم میں آ گیا ہے. یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ. دیور اور بھابھی کا سخت پردہ ہے. ہاں سخت عام آدمی کا پردہ ہوتا ہے، دیور بھابھی کا سخت پردہ ہوتا ہے کہ دیور کو حدیث پاک میں موت کہا گیا کہ دیور اور بھابھی آپس میں جلدی فری ہو جاتے ہیں. گناہ جو بڑا گناہ، ایک تو چھوٹا گناہ تو شروع ہو گیا، بدنگاہی، بے تکلفی وغیرہ چھوٹے گناہ شروع ہو گئے جیسے جن کو یوں ہم کہ بدنامی یا دنیاوی اعتبار سے چھوٹے بڑے کی میں تقسیم کر رہا ہوں. تو اچھا اور پھر وہ جس کو لوگ واقعی جس کو گناہ سمجھتے ہیں وہ کرنا اس کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. عام لوگ آپس میں میل نہیں کھاتے. اجنبی جو ہوتے ہیں نا انجان قسم کے لوگ، عورت سے مرد نہیں میل کھائے گا، عورت میل نہیں کھائے گی، ڈریں گے. یہاں ان کا خوف اڑ جاتا ہے. یہ اکیلے میں گھروں میں موقع ملتے ہیں تو یہ دیور کو حدیث میں موت. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے تعلق سے دیور کے بارے میں وضاحت کی وہ میں نے عرض کیا آپ کو اپنے الفاظ میں. یہ دیور بہت خطرناک ہے. یہ تو ابھی سے اس کو بے تکلفی کا ایک درس دیا اس کو. پھر اس نے چانٹا مارا تو منہ پر مارنا چاہے جانور کے مارے یہ حرام ہے. یہ سب سن لیں، چہرے پر اور سر پر. سر پہ مارا تو بھی حرام، چہرے پر مارا کسی کے تو بھی حرام، نہ انسان کو نہ جانور کو. یہ اچھا پھر یہ کہ بلا وجہ مارا، اور یہ اگر وہ بھابھی نہیں چاہتی کہ مارے لیکن رسم میں اس کو مجبور کیا گیا تو یہ ہوا ظلم. جنہوں نے اس کو مارنے کا حکم دیا یہ ان سارے گناہوں میں شامل ہے، اور یہ مارنے والے ظلم میں بھی یہ شامل ہے. یہ 2 3 4 گناہ تو سمجھ میں میری آئے کہ یہ یوں مطلب یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. یہ رسم ختم ہونی چاہیے. باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے. تو وہ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے
کہ ہم باپ داداؤں کے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آخر جن کے نصیب میں آیا چھوڑا نا انہوں نے، کہ باپ دادا کیا ہوتے ہیں؟ کلمہ باپ دادا کا تھوڑی پڑھا ہے، نہ کسی نے پڑھنا ہوتا ہے، کلمہ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، اور جو یہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ اور یہ انہوں نے کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمیں علماء دین بتائیں گے، جو علماء دین بتائیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ ایک ہمارا یعنی کہ مسلمانوں کے لیے یہ پرنسپل، یہ اصول ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی ہٹیں گے تو یہ گمراہی میں جا پڑیں گے، یا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہو یہی رائے کہ بس وہ پرانی وہ جو ان کی رسمیں نا، اس سے لوگ نہیں ہٹتے، یہاں تک کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے چھپی ہے، بڑی اہم کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور وہ یہاں تک لکھا ہے کہ نہیں، ہم شریعت کو نہیں جانتے، ہم تو ماں باپ، ہمارے باپ داداؤں یہ رسم ہے، ہم وہ پوری کریں گے۔ اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے، کہ شریعت کی توہین، کہ نہیں شریعت کو ہم نہیں جانتے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے رسم و رواج ہیں اور ہمارے باپ داداؤں سے جو چلا آ رہا وہ کریں گے۔ تو یہ خطرناک باتیں ہیں۔ پھر یہ کہ اگر نوجوان کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یوں بولیں گے وہی کہ تم کو سمجھنا پڑے، جیسے انہوں نے بولا تم کو سمجھنا پڑے۔ تو یہ واقعی ان کو یہ رسمیں سمجھ نہ پڑے، اس میں عافیت ہے، سمجھ پڑے گی تو یہ بھی گناہوں میں پڑ جائیں گے بیچارے۔ تو کوئی جوان ہے اور بچہ بھی بلکہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم حنفی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچے نے کسی بات پر عرض کر دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور غالباً ہوش آپ کا نہ رہا، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ سے اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا ایک بچے کی بات سے۔ تو بچے بعض اوقات وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ بڑا اس پہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر درست بات کرتا ہے تو اس کو ماننا ہی پڑے گا، اس لیے نہیں کہ بچہ اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ صلو علی الحبیب۔ ابھی یہ تو ایک کمیونٹی کے تعلق سے سوال آتا ہے، ابھی ہزاروں سننے والے یہاں فیضان مدینہ میں ہیں، دنیا میں کہاں کہاں ہیں۔ اب ہر ایک کے یہاں کچھ نہ کچھ ایسے رسم رواج ہو جاتے ہیں اور بڑے ہی اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سمجھنا پڑتی ہو کہ یہ جائز یا ناجائز، حرام و حلال کی بہت ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، جائز ناجائز کی بہت ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ سب مل جل کر کچھ ایسی کریں کہ بھئی یہ نہیں ہوگا، پہلے سے طے ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ تو بہت ساری چیزیں خاندان سے نکل جائیں گی۔ یہ آپ شعر پڑھنا، آئین نو سے ڈرنا، نئے قانون جو ان کے نزدیک ہے، ہم نے جو بولا نہیں آئین نو ہے، یہ نیا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، کوہن مانے پرانا، نہ اپنی پرانی روش جو ہے اس پہ اڑی کرنا، ضد کرنا کہ ہم یہی کریں گے، کیونکہ آئین نو، یہ تم لوگ جو نئی نئی باتیں کرتے ہو نا، حالانکہ یہ نئی باتیں نہیں ہوتی، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ جو کرتے ہیں، تو ان سے مطلب یہ کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یعنی یہ قومیں جو ہماری باتیں مانتی نہیں ہیں، یہ یعنی آئین نو ان کے نزدیک ہے اور یہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ مطلب میرا انقص مشورہ ہے برادریوں کے بڑے جو بھی ہیں، دیکھو جو میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمانوں کی ہزاروں برادریاں کہہ سکتے ہیں یا سینکڑوں، کہ ان کے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے اور ان میں ایک سے خوف خدا والے لوگ ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ صاحبان جو نہیں اپنی جو رسم و رواج شادی کے ہیں، تو ختنہ کے، تو جو عقیقے کے، یا اس طرح کے جو بھی جہاں جب موقع ملے تو یہ ان کی لسٹ بنا لیں کہ یہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، جن میں ان کو شک پڑے کہ یہ شریعت سے ٹکراتا معلوم ہوتا ہے یا سمجھ نہیں پڑتی تو لکھ لیں، اور دارالفتہ اہل سنت سے ٹائم لے کر ایک وفد کی صورت میں علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے بیٹھ کر یہ مسائل سمجھ لیں، خائن سے لکھوا کر جواب طلب کر لیں، آپ کو لکھ کر بھی دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو سمجھانا بہت اہم رہے گا کہ آپ کی پوری برادری کی لگام آپ کے ہاتھ میں۔
समझाना आपके लिए इनका फतवा होगा तो लिखा हुआ तो ये आपको फायदा देगा। तो इस तरह करें आप, वरना आप साथ देकर अपनी आखिरत क्यों मतलब दाव पे लगाते हैं। कोलंबो में एक बड़ी बरादरी के चेयरमैन और इनके जो बड़े थे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनसे कुछ बातें पता चली थी, तो बड़ा मतलब कि अजीब व गरीब सा था कि जब मैंने इनको चंद एक बातें बताई तो ये हैरत में थे कि अच्छा ये हमें तो नहीं पता, हम तो इतने अरसे से निज़ाम चला रहे हैं। फिर मुझे याद पड़ता है मुफ्ती हसन साहब की इनसे हमने तरकीब बनाई थी कि आप इनके मशवरे करके आप इनके सवाल जवाब के ज़रिए इनसे आप पूछ लें कि भाई क्या हराम है क्या हलाल है। इतनी मेहनत करते हैं आप, इतने दौड़ते भागते हैं, पैसे लोगों के लेते हैं, खर्च करते हैं, चंदा लेते हैं, खर्च करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, या बैरून मुल्क भी इस तरह का काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में पता चलेगा ये तो सब मतलब कि था ही गलत। तो फिर मुफ्ती साहब की मुझे याद पड़ता है कि शायद कोलंबो वालों के साथ एक मुशावरत हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो ये पूरा निज़ाम हमारे पास है, और हमें ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ भी शायद आपके हुई थी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के भी अहदेदारों के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाई गई थी मुफ्ती साहब की। तो अगर इस तरह आप कोई मीटिंग अरेंज करवाना चाहें तो जूम पर भी मीटिंग अरेंज हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। इंशाल्लाह तो आपके सवालात आ जाएंगे। तो ये रहनुमाई हमारे यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो बिल्कुल घर बैठे शरई रहनुमाई मिल सकती है। आप अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अपने जो भी पार्टी जो आपकी जो कम्युनिटी की जो अहदेदार हैं या जो आपकी जो भी इदारा है उसके जो अहदेदार हैं, आप अपने यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ से बैठकर इंशाल्लाह ताला बातचीत भी करेंगे और रहनुमाई भी अच्छी हो जाएगी, ताकि जो हम काम करें हमको सवाब तो मिले। फ्री सर्विस है, ये भी नहीं कोई खर्चा हम आपसे मांगते हैं। आप ना वो अपने हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। हमारे उलमा तो ऑफर कर रहे हैं कि आओ हम आपकी इस सिलसिले में मदद करेंगे, समझे, आप आए, मगर हम किसको राह दिखाएं, खुद आकर कोई हमसे रुजू तो करे। मदनी चैनल के जरिए ठीक है हम लोग बोलते रहते इस तरह की बातें, लेकिन हर फर्द ये सुन नहीं रहा होता और ना पूरी बातें इसमें हो सकती हैं। तो अपनी अपनी बिरादरी के अपने अपने जो भी मामलात है अपने इदारे के, तो आकर डिस्कस करें। और बल्कि जो कंपनियों वाले जो होते हैं ना, कंपनियां जिनकी होती कारोबारी, ये भी अपने शराइत अपने तौर पर बनाते हैं। इसमें कई शराइत गलत होते हैं जो शरीयत से टकराते हैं। इनको भी चाहिए कि अपने जो भी लिख लें, पहले इनके लिखे हुए होते हैं, ये उलमा की खिदमत में हाजिर हों। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी आपकी रहनुमाई के लिए तशरीफ फरमाए, इनसे टाइम लें और इनके सामने रख दें कि ये हमारा मतलब मिल का या कारखाने का या हमारी जो कारोबारी कंपनी उसके ये हमने उसूल बनाए, ये क्या है, कौन सा दुरुस्त है। तो ये आपको मतलब इनके तजर्बात हैं, ये ज़्यादा वक्त भी शायद नहीं इनको लगेगा और ये इसको बाज ओके कर देंगे, बाज आपको कैंसिल कर देंगे या उसमें कोई ऐसे अल्फाज शामिल कर देंगे कि ये भी ओके हो जाएगा। आप बढ़े तो सही आगे, अपना कारोबार या जो भी कानून है वो दुरुस्त तो करें, वरना गुनाहों में पड़ते रहेंगे आप। एक जानने वाले हुजूर, इनका राइस का बिजनेस है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो ये हमारा अपना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इक्तसादियात एक अलग कायम किया गया है जो मतलब कि बिज़नेस कम्युनिटी को बाकायदा ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मैंने देखा है कि बिजनेसमैन आते हैं और तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई टाइम हो जाए, तो टाइम हुआ तो पता चला कि वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन दुरुस्त नहीं थी, मगर उनका एक रास्ता एक हल है। तो अगर आप आकर बात करते हैं, पूछते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको वक्त भी दिया जाएगा और बाकायदा बैठकर बातचीत की जाएगी इंशाल्लाह। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तहत एक इक्तसादियात के हमारा पूरा शोबा डिपार्टमेंट ये अलग है जो बिजनेस कम्युनिटी को हैंडल और बिजनेस कम्युनिटी को डील करते हैं। इंशाल्लाह ये जो सुन रहे होंगे हो सकता है कि वो हमारी इस दरख्वास्त पर नजर सानी करें और रहनुमाई के तालिब हों। अल्लाह तौफीक देने वाला है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब के मुतालिक फ़रमाया, तो ईमान की हिफाजत के हवाले से ये एक बेहतरीन किताब है। हमारे माशरे में रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कई ऐसे जुमले हम बोल देते हैं कि ला इल्मी के सबब ईमान बर्बाद होने का अंदेशा होता है। मसलन अल्लाह को ऊपर वाला कहना कैसा, इसी तरह झूठ बोला तो मैंने क्या बुरा किया, आज तो नमाज की छुट्टी है, इस तरह के कई एक जुमले हैं। तो ये कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब में इस तरह के जुमले और मिसालों के ज़रिए और इसके जवाब दिए गए हैं। तो बहुत अहम किताब है, हर एक को ये हासिल करनी चाहिए। 692
پیجز کی یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے 740 روپیز میں خرید فرمائیں۔ جی حاضرین کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الیاس ستاری ہے۔ میں ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں حافظ آباد پنجاب سے۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز، قرآن، روزہ پڑھ لیا ہے لیکن کسی کو بخشا نہیں، اس لیے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ یہ غلط فہمی ہے۔ دنیا کی دولت تو دینے سے واقعی بظاہر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لیکن ثواب کسی کو ایصال کرنے سے، کسی مسلمان کو پیش کرنے سے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا نہیں ہے، ہمارے بعد بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ 100 کو ایصال ثواب کیا ہم نے، درود شریف پڑھا ایک، اور یہ درود شریف پڑھ کر اس کا جو ثواب ملا، یہ 100 مسلمانوں کو ہم نے ایصال ثواب کیا، تو سب کو ایک ایک درود شریف کا اپنے کو تو ملا، جو ملا وہ سب کو ایک ایک کو ثواب پہنچا۔ اور اب 100 کو 100 کا مجموعہ 100 کے برابر ثواب جو ہے اب اس کے پاس آ جائے گا، جس طرح یہ درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کیا، سب کے بعد ایک ایک رہا، اس میں کمی نہیں آئی، نہ اس کی کمی آئی بلکہ اس کے بعد اب 101 درود شریف کا ثواب ہو گیا، تو یہ 1000 کو کرے گا، اس طرح علی ھذا القیاس، اسی پر آپ غور فرما لیں۔ تو یہ بخشنا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو عوام کو تو چلو بخشنا کہنے میں حرج نہیں ہے، بزرگوں کو، اولیاء کرام کو نظر کرنا کہا جاتا ہے، اب یہ فرق ہر ایک نہیں کر پاتا، تو اس لیے ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کم نہیں پڑے گا بلکہ بڑھے گا۔ دل کھول کے نماز، فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب کیا جائے، فرض روزوں کا بھی۔ اور میں تو آپ نے 12 سنا ہوگا کہ جب ایصال ثواب کرتا ہوں تو یہ اس طرح بولتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان سب کا ہی تو کرتا ہوں، تو پھر کوئی بھی ایصال ثواب نہیں کرے گا اگر چلا جاتا ہوگا تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جی مدثر انصاری حافظ آباد پنجاب سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ویلکم۔ تو پنجابی میں سوال کرنا ہے جی کہ میرا کاروبار نا گرم چادراں دا ہے ساڈا، تے بعض گرم چادراں دے دھاگے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں چ جانوراں دے وال استعمال ہوندے نے، مثلاً چھترا ہو گیا، بکرا ہو گیا۔ عرض یہ کرنی سی کہ چھترے بکرے دے وال جڑے دھاگے چ استعمال ہوندے نے، او دھاگے دی چادر لے کے اسی نماز پڑھ سکنے ہاں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، سور دے وال نہیں ہونے چاہیے، تو چھترا بکرا تو حلال جانور ہے ویسے بھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ اللہم آمین ویاکم۔ اور تسی کوئی مدنی فیس بھی تو اکھو، کیا اور کہتے ہیں؟ چھترا جڑا ہے، چھترا وہ دمبے کو یہ لوگ بولتے ہیں پنجابی میں، دمبا، بھیڑ، بکرا تو مشہور ہے۔ پیر جی میں پچھلے اپنا رمضان تو ایک ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، تو میں شادی تو فوراً بعد اعتکاف تے آ گیا۔ ماشاءاللہ، او کی گل ہے تھوڑی، سبحان اللہ۔ تے مدنی فیس انشاءاللہ نیت ہے کہ وائف دے نال انہوں کراچی لے کے آواں گا، تے آ کے ایتھے تہاڈی مریدنی کراواں دا، نالے تہاڈے کو دعاواں لے کے جاواں دا۔ اینوں لاون لانا زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نیکی دا کام جھٹ پٹ ہونا چاہیے ہے۔ استقامت دی دعا کر دیو، میری والدہ اس دنیا تے نہیں ہے، تے والدہ واسطے بھی اللہ مغفرت دی کرے دعا کہ کر رحمت دیو۔ فرما، اللہ مغفرت فرما۔ نہیں تو کیا یہ حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اگر کسی کا مرید بنانا چاہے تو کیا اس کو پیر صاحب کے سامنے لے جانا، بٹھانا اور کچھ بات چیت کرانا اور پھر سامنے سامنے ایک بیعت کروانا، کیا یہ ضروری ہے یا کچھ اور بھی طریقہ ہے؟ عورتوں کے سامنے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا، اچھا، ہاں کبھی بھی نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردے میں بیعت فرمائی۔ تو
تو یہ کہ نمائندہ جو ہوتا ہے، جیسے کسی نے فون پر اجازت لے لی کہ میں، تو وہ کہہ دے گا مجھے فلاں کا مرید کروا دو، تو وہ یوں کروائیں گے تو ہو جائے گی مریدنی. تو اس لیے وہ لانا، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر میری بات کرتے تو میں تو عورتوں سے ظاہر ہے کہ ویسے ہی مطلب پردے میں بھی میرے کیا بتاؤں، مطلب مردوں سے بھی اتنا نہیں مل پاتا، ٹائم کہاں سے لائیں. اب جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں ایک تنظیم میں، دعوت اسلامی میں تو کتنے ہیں، یہ ان سب سے کہاں ملتا ہوں میں. بیچارے اتنے محبت سے آتے ہیں، کئی تڑپتے ہیں ملاقات کے لیے، مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں مل پاتا. میں کیا کروں؟ پہلے ملتا تھا، اب ظاہر ہے کہ صحت بھی نہیں رہی اتنی جو میں سب سے ملاقات کر سکوں. اب یہ جو باہر ملکوں سے آتے ہیں ان سے ملاقات کر لیتا ہوں میں، لیکن ابھی تک ان کا بھی کوئی چلا نہیں ہے سلسلہ ملاقات کا. تھوڑا انشاءاللہ میں فارم میں آ جاؤں، تھوڑا بحال ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ، کنفرم نہیں کہتا میں انشاءاللہ نیت ہے میری کہ ان سے ملاقات کروں میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ سرگودا کے بھی عاشقان رسول ابھی نظر آئے تھے، کیا بات ہے. فیصل آباد سے بھی ماشاءاللہ روزانہ ہمارے ساتھ اسلام بھائی شامل ہو رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں. یہ بہاریں ہیں یہاں جی اتنے ماشاءاللہ. اسلام آباد سے بھی ماشاءاللہ چند مرتبہ نظر آئے اسلام بھائی الحمدللہ. فیصل آباد، اسلام آباد، اب آج سرگودا کو دیکھا الحمدللہ. الحمدللہ. یہ مختلف مقامات سے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. جی سوال السلام چلائیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی شہزاد کراچی گلشن اقبال سے. حضور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے میں نے فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس مکمل کر لیا ہے، اور تربیتی کورس کے دوران الحمدللہ ایک مٹھی داڑھی کی نیت بھی کر لی ہے ماشاءاللہ الکریم، اور اب 12 ماہ قافلے میں سفر بھی شروع کر دیا ہے. ماشاءاللہ آپ استقام. اللہ استقامت نصیب فرمائے. اور توبہ بھی اللہ اگر آپ نے کر لی ہو، صرف داڑھی رکھ لینا یہ پچھلی توبہ نہیں ہے، گناہ رک جائے گا، لیکن ایک ساتھ میں جب تک کٹوائی منڈوائی سے توبہ بھی کر لیجئے. الحمدللہ کر لی ہے الحمدللہ. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور میں نے اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے 12 ماہ قافلے میں سفر شروع کر دیا ہے. الحمدللہ. اب مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بھی، اور یعنی میرے گھر میں بھی سنتوں کی بہار آ جائے. ابھی اپنے اوپر تھوڑی سنتوں کی بہاریں لہرانے لگیں گی نا تو خود بخود ان کو بھی فیض پہنچنا شروع ہو جائے گا. نہیں جو نئے ہوتے ہیں نا بعض اوقات جن کو پورا طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا ہے، تربیت ہوئی نہیں ہوتی، تو گھر پہ جا کر یہ سنتیں سکھاتے نہیں، نافذ کرنے لگتے بائی آرڈر، پھر لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ بیٹے سیکھ لو آپ نرمی سے، پیار سے. ذرا آپ نے یہ 12 ماہ دیے آئے میں، تو گھر والوں کو کوئی نہ کوئی آپ کی طرف رغبت ہوگی نا، اور دعوت اسلامی کی طرف سے کہ یہ سیکھیں گے، سدھریں گے، یا مطلب یہ کہ اچھے کام کریں گے، تو انشاءاللہ اثر پڑے گا. سر کردار کا اثر بہت پڑتا ہے گھر میں. بعض اوقات کردار درست نہیں ہوتا ہمارے سائیں بھائیوں کا. گھر میں اڑا اڑی، کبھی باجی کو آنکھ دکھا دی تو کبھی چھٹی کو رکھ کے دے دیا، کبھی امی کو جواب دے دیا کہ ابو کو بولا ابو آپ بس چپ کرو، بہت بول دیا، آپ کو مسئلے پتہ ہی نہیں ہے، حرام ہے حرام. اس طرح کی لینگویج اگر یہ بولتے ہیں نا پھر گھر والوں کی سمجھ میں آتا ہے نہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں کہ خود تو سدھرے ویلے، تو عمل کر پھر ہم کو بولنا. تو یہ بالکل نرم پڑ جائے گا نا، نرم پڑ جائے گا، اور سلام کرے گا آتے جاتے گھر میں، ابو کی امی کی دست بوسی کرے گا، ہاتھ وغیرہ چومے گا، تو ان پر اثر پڑے گا کہ یہ بدل گیا. بھائی اعتکاف میں تو کیا گیا، یہ ہم نے جو بھیجا تھا یہ وہ ہے ہی نہیں، تبدیل ہو کر آ گیا، یہ کون آ گیا ہے، یہ تو یہ وہ ہے ہی نہیں. پہلے تو اڑے ہوئے جلدی گرم کرو، یہ کیا دسترخوان ابھی تک نہیں بچھایا، تم پتہ نہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے. یہ جا کے لینگویج اگر استعمال کرے گا تو وہ تو ذرا سر پیٹ لیں گے کہ اس کو بھیجا ہی کیوں. تو آپ کو جا کر انداز ہی اور کرنا ہے. اب یہاں سے پکوڑے سموسوں کی فرمائش نہیں کرنی،
جاتے وقت کہ سارا مہینہ انہوں نے پکوڑے کی شکل نہیں دکھائی، میرے لیے تیار رکھنا، میں آ رہا ہوں. تو ایسے دندے اگر شروع کر دیے نا تو بولے اس کو تقوی سیکھنے کو نہیں ملا، ریاست اس نے کی کیا ہے. تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنا. آپ اگر بولے بھی نا کیا فرمائش ہے آپ کی، تو بولو مدینہ، بس دعا کرو مینو مدینہ جانا ہے. ارے آپ کے لیے کیا پکائیں، اور جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں چٹنی روٹی، بس میرے لیے جو دسترخوان پہ رکھ دیں گے میں کھا لوں گا انشاءاللہ.